نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے انسانوں کو اس کائنات میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، انسان اور جنات کو، اور عبادت کے لیے طریقہ کیا ہو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے، امت کو طریقہ بتاتے رہے کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آتے رہے، ہر دور کے اندر انبیاء آئے، ہر امت پر انبیاء آئے، انہوں نے ان پر محنت کی، انہیں سمجھایا، لوگوں کو جن نے ان کی بات کو مان لیا، تسلیم کیا، ان کی نبوت کو پہچان لیا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چمکا دیا، ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا۔ زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو تھوڑی جو عقل دی ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، کبھی ہم مشاہدہ کریں، یہ عقل جانوروں کو نہیں ہے، یہ عقل سلیم جانوروں کو نہیں ملی ہے۔ اگر جانوروں کو یہ عقل اللہ نے دی ہوتی تو ایک 5 سال کا بچہ بھی، بقرہ عید آ رہی ہے نا، گائے کی رسی پکڑ کے چل رہا ہوگا اور گائے اس کے پیچھے، حالانکہ گائے کو پتہ نہیں ہے کہ گائے کو اس سے زیادہ طاقت ہے، گائے اگر اپنی پر آ جائے تو سینگ مار کے بندے کو اڑا دے، مگر وہ بچہ رسی کھینچ کے چل رہا ہوتا ہے اور وہ گائے بے عقل بیچاری اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو یہ عقل سلیم عطا کی ہے، اور قرآن، حدیث، زمین، آسمان، چرند پرند، ہر چیز میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ نشانیاں کیا ہیں، اس پر عمل کیسے ہو، کیا ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو پہچانے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت، ان کی جو خاتم النبیین ہیں ان کی نبوت کو پہچانے، جو ختم نبوت کے طفیل ہمارے ذمہ کام لگا اسے پہچانے۔ اکیڈمی کا ایک گروپ ہے دلچسپ دنیا کے حقائق، اس پر بھی ہم کام کرتے ہیں، مگر ابھی تھوڑا سا رکا ہوا ہے، اس پہ کام آج یا کل پھر شروع ہو جائے گا۔ اس میں ہم وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو عجیب و غریب ہوں۔ چیٹی، جیسے چیٹیاں ہوتی ہیں، اس کو مائکروسکوپ سے اس کی وہ فوٹو دکھائی ہے، اتنی سی چیٹی جو عام نظر بھی نہیں آتی، مائکروسکوپ میں نظر آتی ہے، اللہ نے اس میں پورا نظام رکھا ہے، گردے، دل، نظام، آنتیں، دماغ، چلنا پھرنا، سوچنا سمجھنا، کھانا پینا، سونا چلنا، اس کے پیچھے سر پہ 2 اینٹنے۔ تو یہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ اس سے سمجھا جائے لوگوں کو۔ اس کائنات کو جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اس کائنات میں ایک شیطانیت کی طاقت جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سرگرم رہی، وہ ابلیس کی طاقت تھی، اور ایک اسلام کی قوت تھی۔ اب جس طرح سے ماحول چلتا رہا، کل ہم نے جو بات کی وہ بات کی بیت الاقدس کی تعمیر کے اوپر، اس سے پہلے ہم نے بات کی سیونی نظم کیا ہے، سیونیت کا وجود کیسے پڑا، اور اس کورس کو جو ہم نے شروع کیا، اس کورس کی بنیاد ہی یہ رکھی ہم نے، تیسرا سیکشن تھا یہ کہ ایکسپوز، یعنی کہ بے نقاب سیونیت، دجالیت، جدید ٹیکنالوجی اور قبالہ جادو کورس، ان چیزوں کو ایکسپوز کیا جائے، ہمیں علم ہو کہ یہ لوگ ہم کو کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمیں اپنے رائے راست سے یہ لوگ ہٹا رہے ہیں۔ آج کی جو نشست ہے وہ مسجد اقصی گنبد صخرہ کے اوپر ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا، ہمیں سب کچھ معلوم ہونا، یہ ہمارے آباء و اجداد کے جو ہمارے اپنا محدثین گزرے، جنہوں نے لکھا کتابوں میں اس کے بارے میں، اس کے علاوہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو گزرے، جو مسجد اقصی کے بارے میں بیان کرتے رہے، وہ تمام چیزیں ہمارے علم کے اندر ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہماری وراثت ہے کیا۔ اچھا، تو پھر کل جو ہماری نشست تھی وہ تھی بیت المقدس، جسے ہیکل سلیمانی کہا گیا، اور اس وقت کے حساب سے چلا۔ آج کی نشست کی ہیڈنگ مجھے کون بتائے گا؟ کوئی ایک طالب علم میوٹ ہٹائے اور مجھے ہیڈنگ بتائے کہ آج کی
نشست کی ہیڈنگ کیا ہے؟ اہمیت. اچھا، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ پہلے تو بیت اللہ تھا، اس کی طرف دیکھ کے پڑھتے تھے، تو مسجد اقصی پہلا قبلہ کیسے ہوا؟ تو مسجد اقصی پہ جب معراج ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس کے بعد 16-17 ماہ، تقریباً 18 ماہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کیا. تو قبلہ اول نماز فرض ہونے پر پہلے بار قبلہ اول ہی ہوا. اور حالانکہ بیت اللہ اس سے پہلے تھا، اور اس کے بعد آگے حدیث آ جائے گی، اس میں ذکر ہو جائے. تو مسجد اقصی قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے. مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے، جو تاریخ اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے. مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، اس جگہ پر پہلے ہیکل سلیمانی تھی، مسلمانوں کا یروشلم، اردو میں جسے یروشلم اور انگلش میں جیروشلم کہتے ہیں، شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی. کیونکہ جیسے کل نشست میں ذکر ہوا تھا کہ ہر دور میں ادھر جو حملے ہوتے رہے، اللہ حافظ، ہر دور میں حملے ہوتے رہے، اور بخت نصر نے کیا، پھر ٹائٹس نے کیا، اور پھر جب عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کیا تو اللہ نے اس کو مسلمانوں کے ذریعے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آزاد کروایا. تو مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف، عربی میں الحرم القدسی الشریف کہتے ہیں. یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے. یروشلم اور فلسطین جو ہے وہ سرزمین پیغمبر ہے. سب سے زیادہ پیغمبر اس سرزمین پر اتارے گئے ہیں. سرزمین پیغمبر ہے یروشلم میں واقع، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. اس وقت اسرائیل اس پر ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیل وجود میں کون سے سن میں آیا تھا، کون سے ایئر میں آیا تھا؟ جلدی بتایا کریں تاکہ آگے چلیں. 1948. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اچھا، یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ ریکارڈ کر کر یوٹیوب کا چینل ورلڈ ریسرچ سینٹر کے اوپر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. کوئی چاہے تو دوبارہ جا کر ادھر سن سکتا ہے یہ بیانات یہ نشستوں کے. پھر اس میں سے کوئی بات اگر لینا چاہے تو پھر انشاءاللہ اس پر. اور یہ جو پوسٹیں آپ لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں، یہ روز گروپ میں آ رہی ہیں، یہ آپ لوگوں پر اسٹیٹس پر لگانی ہے. یہ مسجد اقصی کے حوالے سے، ابو ریحان البیرونی کے حوالے سے جو بھیجی جا رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی علم ہو اور اس میں دلچسپی بڑھے. اچھا، اسرائیل کا قبضہ ہے. یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں. 2000 عیسوی میں اقصی انتظامیہ کے آغاز کے بعد یہاں سے غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، منع کر دیا گیا. اب ادھر کچھ لوگ جو لبرل ٹائپ کے کمیونسٹ ذہن رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جب اس مسجد میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جو باقاعدہ ڈیٹا ہنسوں اور ریشو کے مطابق شامل ہے، تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نے اس کے اندر نماز کیسے ادا کی اللہ کے نبی کی امامت میں جب سدرۃ المنتہا پہ جانے لگے؟ تو ان بے عقلوں کے لیے سب سے بڑی عقل یہ ہے، کیونکہ اسلام لوجک پر نہیں چلتا، اسلام دلائل پر چلتا ہے، روحانیت پر چلتا ہے، معجزات پر چلتا ہے، روایات پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور نبی کے طریقت پر چلتا ہے. تو وہ جو طریقہ تھا، اب جس طرح سے انبیاء نے نماز ادا کی، اللہ نے ہو سکتا ہے ان کے لیے اس زمین کو وسیع کر دیا ہو، ان زمین کو وسیع کر دیا ہو، بظاہر آنکھ نہ دیکھ سکے، اللہ نے اسے وسیع کیا ہو. تو عقل جس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، جس طرح سے سائنسی نظریہ ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھیں گے اس چیز کو مانیں گے، تو عقل، مگر اسلام کیا نظریہ ہے؟ جو میرے نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا، پتھر کی لکیر ہے، ختم بات، اس کے آگے گنجائش نہیں ہے. تو جس طرح سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی ذات، اللہ کے کمالات انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتے، پورے اللہ کی پوری ذات انسان کے دماغ میں نہیں سما سکتی، اس طرح اللہ نے جو انبیاء کو معجزات دیے وہ انسان کی عقل سے کوسوں دور ہے. انسان تبھی تو بیوقوفانہ سوال کرتے تھے
کبھی پتھروں کو کلمہ پڑھ کے دکھا دیں، کبھی آپ ہمیں چاند توڑ کے دکھا دیں، کبھی پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا دیں، کبھی سمندر کو چیر کے دکھا دیں، کبھی یہ کر کے دکھا دیں. جب وہ معجزات دیتے تو وہ حیران رہ جاتے، او یہ کیا کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو گیا. عقل سے بالا تر بات ہوئی. اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال سے، عقل کی انتہا کیا ہے؟ اقبال نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، عقل کی انتہا حیرت ہے، حیرانگی ہے. کہا حیرانگی کی انتہا کیا ہے؟ کہا عشق کی انتہا کیا ہے؟ کہا عشق لا انتہا ہے. تو سوال کرنے والے نے کہا تو اقبال آپ نے اپنی غزل میں لکھا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. اقبال مسکرائے، کہا شاعر کو اپنی غلطی کا احساس پہلے باند میں ہو گیا، پہلے مصرے میں ہو گیا جو کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تبھی اگلی دوسری لائن میں کہا کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، جو چیز لا انتہا ہے اس کی انتہا چاہتا ہوں، جو چیز لا انتہا ہے اس کی انتہا چاہتا ہوں. وہ عقل میں نہیں آ سکتی. تو یہ اللہ کی طرف سے انبیاء پر ایک معجزہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. 15ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورت اسراء کہا جاتا ہے. سورت اسراء کا دوسرا نام کسی کو پتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. ماشاءاللہ حاضر جواب ہے. ہاں سائمن تم بھی بول لو، اب میوٹ ہٹایا ہے تو. ہاں چلو اچھا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، چاہے کوئی کوڈ کرنا چاہے تو کوڈ کر لے، لکھنا چاہے تو لکھ لے، تو پھر یہ مجھے بتا دے، لکھ لے تاکہ یاد رہے. آیت نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل، جس کا مفہوم ہے پاک ہے ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے تاکہ دکھائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے. وہی ہے سننے والا دیکھنے والا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرانی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گیا، مسجد اقصی سے اور اوپر لے گیا، اس حدود پر لے گیا جس کے آگے جبرائیل کی بھی رسائی نہ تھی، اس سے بھی آگے لے گیا، اور نمونے دکھائے اپنی قدرت کے شاہکار میرے محبوب کو. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ مسجد اقصی کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کتاب نماز قصر کے بیان میں باب مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں نماز کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 1189 1189 کے اندر حدیث کی کلاس ختم ہوئی ہے ہماری. ٹھیک ہے آپ ادھر اٹینڈ کر لیں میرے. اچھا دوسری سند ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا ہے، کہا ہے کہ ہم سے سفیان بن انینا نے بیان کیا ہے، ان سے زہری نے، ان سے سعد بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجدوں کے سوا کسی اور کے لیے کوچہ باندھا جائے یعنی کہ سفر کیا جائے، ایک مسجد حرم، دوسری رسول اللہ کی مسجد مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، ان کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے. یہ تینوں مسجدیں اسلام میں بڑی مقدس ہیں، بڑی مقدس ہیں. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان، کتاب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3366 3366. اچھا اس میں کیا ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے امیش بن بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم تیمی نے
اور ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے بیان کیا. ہم نے ابو ذر سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے پہلے روح زمیں پر کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. انہوں نے بیان کیا، پھر ہم نے عرض کیا، میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے بیت المقدس کیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، آپ نے فرمایا 40 سال. پھر فرمایا اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے. بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا سب سے پہلے روح زمیں پر کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام. انہوں نے بیان کیا، پھر ہم نے عرض کیا اور ان دونوں مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے بیچ میں کتنا فاصلہ کہا؟ 40 سال. جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز ادا کر لی جائے. مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. معراج میں نبی کی اور یہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے سفر کیا، اور جب انہیں معراج ہوئی 16-17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. مسلم تعمیرات. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شیر روانگی کے وقت اپنا صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں انہوں نے اپنے حواریوں سمیت نماز ادا کی تھی. مسجد اقصیٰ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آغاز کی آیت کے اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا. کون سی آیت؟ جو آیت نمبر 1 بیان کی گئی. کون سی آیت؟ جس میں کہا گیا کہ پاک ہے وہ جو راتوں رات کو وہاں سے اپنے نبی کو لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک. اچھا، اس میں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. یہود نصرانیت کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ جب بھی مسجد اقصیٰ کا نام آتا ہے وہ سوشل میڈیا، اخبار یا کوئی اور چیز پر، کسی بھی چیز پر وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ گنبد صخرہ کی فوٹو دکھاتا ہے، سنہری گنبد کی. تو ہمارا بہت بڑا مسلمان طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ سنہری گنبد ہے، حالانکہ وہ سنہری گنبد صخرہ ہے. اس کے بارے میں آگے ذکر آ جائے گا کہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے اور مسجد اقصیٰ کے صحن میں گنبد صخرہ کون سا ہے جو گنبد صخرہ کہلاتی ہے. اچھا، پھر اس کے آگے کیا ہے کہ جہاں نماز ادا کی بعد میں وہ تاریخ میں مسجد اقصیٰ کہلائی. قرآن مجید کی بنی اسرائیل میں اس کا آغاز آیت نمبر 1 میں گزرا، جو میں نے اس میں بھی ذکر کیا. اس دور میں بہت سے صحابہ تبلیغ اسلام و اشاعت دین کے خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی. مسجد اقصیٰ کا بانی کسے مانا جاتا ہے؟ کون جواب دے گا؟ مسجد اقصیٰ کا بانی کسے مانا جاتا ہے یا کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں، کس کو؟ نہیں، میں نے کل پوری نشست میں کیا ذکر کیا تھا؟ بیت المقدس کی تعمیر کا خواب کس کا تھا جسے جنگوں کی وجہ سے ٹائم نہ ملا؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، زبردست. حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، مگر بانی کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے جو حضرت یوسف کے والد تھے، کیونکہ 12 قبیلے جو بعد میں نکلے وہ ادھر سے ہی وجود کے اندر آئے، مانا جاتا ہے. اور تجوید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. بعد میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس تعمیر کو مکمل کیا اور
تزائین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا، بہت رد و بدل۔ انہوں نے مسجدوں میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے، اس کا نام معبد السلمان رکھا، اور نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی رہی۔ انہوں نے مسجد کے اندر مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کی تمام نشانات سے پاک کیا، تمام نشانات سے پاک کیا، اور محراب میں مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تاریخ میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ الماس کی ایک کتاب لکھی گئی داستان ایمان فروشوں کی، 5 جلدوں میں آئی صلاح الدین ایوبی پہ، بہت ساری کتابیں، مگر تاریخ میں ایک کتاب ایسی ملتی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا جو شام کی طرف تجارت کر رہا تھا، اس میں صلاح الدین کی ایوبی کی بیٹی تھی، مگر اور کسی کتاب میں یہ حوالہ نہیں ملتا۔ برحال ہمیں تو قصہ بیان کرنا ہے۔ تو جب وہ قافلہ جانے لگا تو اس کو رونالڈ نے لوٹنے کی کوشش کی تو ان قافلوں والوں نے کہا کہ تمہارا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور گزرا ہے، ایک معاہدہ تھا کہ ملک شام کے لوگ جو تجارتی قافلے میں ہوں گے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو رونالڈ نے گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ کہا کہ تمہارے محمد کو بولو آ کر ہم سے بدلہ لے لے۔ یہ بات جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ ببولا ہوئے، اپنی تلوار کو بلند کیا کہ جب تک میری تلوار رونالڈ کے سر کو اڑا نہ دے تب تک میں سکون سے نہ بیٹھوں گا۔ اور تاریخ میں 2 بار صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی، اور یہ قسم کھانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جنگوں کی شروعات ہوئی۔ ہتین کی جنگ تاریخ میں سب سے خون ریز جنگ کہلائی۔ اس وقت دنیا کے ایسے 2 وحشی گروہ ابھر کر سامنے آئے کہ جن کو تاریخ نے ٹیمپلر نائٹس اور ہاسپٹل نائٹس کہا۔ وہ وحشی گروہ تھے جن کو پوپ آف فرانس، جو پوپ آف پادری آف عیسائی جو تھا، اس نے براہ راست خط لکھ کر کہا کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے بادشاہ کو تم لوگ جواب دہ نہیں ہو سوائے میسج نہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جو پوپ کو جواب دیں۔ تم جتنا چاہو مسلمانوں کو مار دو، تم سے کوئی ملک کا بادشاہ جواب دے نہیں ہے، نہ تم اسے جواب دے سکتے ہو۔ اس وقت جرمنی اور فرانس اور باقاعدہ طور پر انگلینڈ کا سپاہ سالار رچرڈ دی لائن ہارڈ، جو بہترین سپاہ سالار تھا، وہ تاریخ کی اس جنگ میں اترے۔ اس وقت فرانس اپنی انقلاب کی جنگ لڑ رہا تھا، مگر پوپ اپ کا حکم تھا، تو اس لیے ان ساروں عیسائیوں کو ایک ہونا پڑا، اور ٹیمپلرز نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، اور وہ عیسائیت کے لبادے میں یہودی لوگ تھے، یہ لڑنے میں بڑے ماہر تھے۔ یہ میدان جنگ کے لیے پہنچے تو صلاح الدین ایوبی کو ان کے آنے کی خبر ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے، لوگوں نے کہا ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلح ڈالا، مسلح پہ سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ سے دعا کی، اور ابھی وہ قافلہ نکلا ہی تھا۔ میسج نہ کرو، خدا کے لیے میسج نہ کرو، جب نبی اور اللہ اور صحاباؤں کی قصے کے ذکر کی بات ہو رہی ہو تو بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگ اس بات کو چھوڑ کے میسج کرنے لگ جاتے ہو، یہ بے ادبی ہوتی ہے، اور دین کی جب بے ادبی ہوتی ہے تو پھر اللہ پھر انسان کو معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب کلاس ہو رہی ہو تو نہ کیا کرو یہ حرکتیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ قافلہ جو نکلا، صلاح الدین ایوبی نے دعا کی تو ان کے بیچ میں آپس میں انتشار پھیل گیا، اور ان کے جو سپاہ سالار جرمنی کا تھا وہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دریا میں گر کے مر گیا، اور یہ فوج منتشر ہو گئی اور یہ بھاگ گئی، اور یہ چلتے رہے۔ آخر میں یہ سامنے آئے، دنیا کے سب سے وحشی گروہ ٹیمپلر نائٹس ابھر کر سامنے آئے، خون ریز جنگیں ہوئی جس کو صلیبی جنگ کہا گیا۔ اس میں مذہبی جنون کو آخری فوقیت تک لایا گیا تھا، اور اس وقت باقاعدہ تھامسٹ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا کہ لائن ہارٹ کے بعد جو رچرڈ دی لائن ہارٹ تھا، اور اس کے بعد جو ٹیمپلرز تھے، انہوں نے پوپ کو خط لکھا کہ ہم نے مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کا اتنا خون بہا دیا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک وہاں خون آ چکا ہے،
اور یہ دنیا کے وہ وحشی گروہ آئے اور حتین کی جنگ کا آغاز ہوا، اور تاریخ کی ایسی جنگ کا آغاز ہوا کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ وحشی گروہوں کو منہ کے بل روند کر صلاح الدین ایوبی نے ان کو غرق کیا اور ان کے ٹیمپلر نائٹس کو توڑا، اور وہاں مسلمانوں کو بیت الاقدس پر فتوحات حاصل ہوئی، اور رونالڈ کے سر کو صلاح الدین ایوبی نے اڑا دیا تلوار کی دھار سے، اور رچرڈ دی لائن ہارٹ اس وقت بیمار ہوا، صلاح الدین ایوبی نے اس کے لیے بہترین اجوا کھجوریں اور اپنا کھانے پینے کا سامان بھیجا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے دشمن کو نہتا ماروں، تو طاقتور ہو جا، تو تیار ہو کے آ، پھر میں تجھ سے لڑوں گا، اور وہ بڑا تیار ہو کے آیا، اور پھر اس دوران صلاح الدین ایوبی نے اس کو بہترین نسل کا گھوڑا دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اسے بہترین تلوار دی، اور وہ لڑنے کے لیے میدان میں اترا، اور اترنے کے بعد اسے شکست ہوئی، وہ یرغمال کے طور پر یرغمال بنا لیا گیا، قید ہوا۔ بعد میں وہ وہاں سے صلاح الدین ایوبی کے تاریخ کا وہ دور تھا جس نے بہت کم جزیہ لے کر ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا، اور ان کو کہا تھا جو عیسائی ملکوں میں جانا چاہتے ہیں ہم ان کو وہاں بہترین طریقے سے پہنچا دیں گے، اور ان کی عورتوں کی عزتیں، بچوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، اور انہیں عیسائی ملکوں تک پہنچایا، رسائی دی۔ اور پھر اس وقت یہ رچرڈ دی لائن ہارٹ یہ فرانس بھاگا، پھر یہ ٹیمپلرز فرانس بھاگے، فرانس کے انقلاب میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، اور وہاں یہودی تو تھے ہی، یہ چھپ چھپا کے لبادے بدلے، عیسائیوں کے ساتھ ان کو آزادیاں دلوائی۔ پھر ادھر انہوں نے سودی نظام کا اسٹرکچر جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا پرسوں، کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے جب صلیبی جنگیں چھڑی تو انہوں نے کیا کیا کیا، اس طرح سے وہ معاملہ چلتا رہا۔ تو 1187 کے اندر عیسوی میں بیت الاقدس فتح ہوا، عیسائیوں کے تمام نشانات صلاح الدین ایوبی نے وہاں سے مٹا کر رکھ دیے اور ختم کر دیا، اور مسجد اقصیٰ کو پھر سے بیت المقدس بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ نور الدین زنگی کے خواب کو صلاح الدین ایوبی نے تکمیل تک پہنچا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مسجد اقصیٰ آج مسلمانوں کا قبلہ اول تھی، وہ آزاد ہو چکی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، لنک ایکسپائر ہو جائے گا، لنک کو واپس جوائن کر لیجئے گا تاکہ بات جلدی شروع کیا پھر جلدی ختم کریں اس کو۔ اور پھر کچھ ہی ٹائم تک صلاح الدین ایوبی زندہ رہا، مر گیا۔ پھر گورے جو فرانسیسی جرنیل تھا صلاح الدین ایوبی کی قبر پر آیا اور لات مار کے کہا، او ایوبی اٹھ، ہم دیکھ پھر آ گئے ہیں اور بیت المقدس ہم نے چھین لیا ہے۔ آج بیت المقدس پھر کسی مرد مجاہد کا منتظر ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے اور اسے آزاد کرے۔ مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ۔ مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین گنبد صخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونے میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو دکھا دکھا کر کیا کہا گیا کہ سنہری گنبد دکھا دکھا کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ وہ صرف سنہری گنبد ہی مسجد اقصیٰ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک موبائل ہے، اس موبائل میں سم بھی لگتی ہے، کارڈ بھی لگتا ہے، اسپیکر بھی ہے۔ آپ کو کوئی پوچھے کہ موبائل کون سا ہے، آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ یہ سم موبائل ہے، آپ کہو گے یہ پورا موبائل ہے، اس موبائل میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ہاتھے میں۔ اس طرح مسجد اقصیٰ کی جو پوری حدود ہے اس کے صحن کے بیچ میں گنبد صخرہ ہے جو مسجد کی حدود میں ہی آتا ہے، مگر اس کی فوٹو دکھا دکھا کے لوگوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ صرف سنہری گنبد ہے، کیونکہ یہود اس اصل مسجد اقصیٰ یعنی کہ جو مسجد اقصیٰ کا مسلح ہے کالی گنبد والا، اسے توڑنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں پھر آگے نشستوں میں ذکر آتا رہے گا کہ وہ کن سازشوں کے ذریعے اسے توڑ رہا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ گنبد صخرہ نہیں، لیکن آج کل گنبد صخرہ کی تصویرات پھیلا کر لوگوں کو، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ یہی ہے صرف، اور مسجد اقصیٰ کالی گنبد کی طرف مسلح ہے اور وہ ممبر جہاں ہے وہ نہیں ہے، اور یہ وہ سارا لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اور فی الحال واقع ایسی کوئی بات نہیں کہ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور گنبد صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے ہاتھے میں جتنے درخت ہیں، وضو خانہ ہے، صحن ہے، تمام چیزیں ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے ہاتھے میں اس حدود کے اندر آتی ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد اقصیٰ کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا۔ اس کی تائید میں امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے، اس کی تائید کہ مسجد اقصیٰ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، بیت المقدس جس کا ہم نے کل ذکر کیا۔
اور بعض لوگ اسے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے. اس جگہ میں جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. پوری حدود ہی مسجد اقصی ہے. اچھا اب ادھر ایک بڑا تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہوا. جب میں نے اس دن آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1974 کے اندر 1974 کے اندر OIC کا اجلاس ہوا. کیوں ہوا تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سانحہ بیت المقدس اگست 1969 1969 عیسوی کو آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل لوہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپٹوں میں لپٹی رہی اور جنوبی مشرقی عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا ہوا. اس کی بھی وہ تاریخی ویڈیوز اور فوٹوز میرے پاس ہیں، مجھے یاد دلائیے گا، میں پھر انشاءاللہ آج وہ بیان کے ساتھ بھیج بھی دوں گا. وہ آگ لگائی گئی، اسے بجھانے کی کوشش کی گئی، وہ آگ جل رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جو صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس میں نفذ کیا تھا. صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ ممبر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ جب مسجد اقصی آزاد ہوگا تو یہ ممبر میں مسجد اقصی میں لے جا کر رکھوں گا. اور وہ جب آزاد ہوا تو وہ ممبر مسجد اقصی میں رکھا اور اس ممبر کو بھی آگ لگ گئی جو یہ آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل لوہان نے آگ لگائی. میں اس کی فوٹوز بھی بھیج دوں گا اس خبیث کی، اور اس کی وہ ویڈیوز بھی بھیج دوں گا جو مسجد اقصی آگ کی لپٹوں میں تھی. اس ہولناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی. یہ جو امت کے مسلمان بڑے مجدد تھے، اپنے ملکوں کے حکمران تھے، اپنے طاقت کے ایک مظاہروں میں تھے اور اپنی قوت استعدادی میں بڑے مضبوط تھے، اس امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیداری ہوئی اور ثانیے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالکوں نے محتر عالم اسلامی OIC قائم کر دی. تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور کے اندر 1973 میں امت مسلمہ کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بیدار ہوئی اور 1979 کے اندر پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی. یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسی کو اگر گرائے تو دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلائل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر جگہ ہے کہ اسی جگہ پر ہے. مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق گنبد کے نیچے چٹان سے معراج کی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل اور فرشتوں کے ہمراہ آسمانوں کی طرف گئے اور بعد میں احکامات نماز لے کر آئے. وہ گنبد صخرہ جو سنہری گنبد ہے، جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے، جس کی میں نے اس دن پوسٹ بھی بھیجی تھی اور وہ پوسٹ جس میں گنبد صخرہ کا میں نے ذکر کیا تھا، سنہری گنبد. عیسائی یہودیوں کے نزدیک وہ معتبر اس لیے ہے کہ یہودیوں کے 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ یہودیوں کا یہ ہے کہ ادھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دی تھی، اور ایک جگہ یہودی کچھ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی اور حضرت اسحاق کی بھی قربانی یہ مانتے ہیں اس چٹان کے اوپر. اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر اس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے سنہری گنبد کے پاس، چٹان کے پاس. حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر نے اس کے پیچھے کی آبادی کو ختم کرا کے اس چٹان کو باہر کی طرف نکال دیا، یعنی کہ اس کے سامنے کی چیزوں کو ہٹا دیا تاکہ لوگ اس چٹان کو دیکھ سکیں. اور جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ وہاں سے آسمانوں کی طرف ہو گئے. یہودی عقیدے کے مطابق چٹان پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی، اور ایک یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا اور اس پر تابوت سکینہ رکھا گیا. وہ تابوت جو بڑا معتبر تھا بنی اسرائیل کے لیے. تابوت سکینہ پہ ایک الگ سے نشست ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہو جائے گا. اچھا اب آگے کیا ہے؟ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو صاف کیا اور چٹان واضح ہوئی، اور اس کے ساتھ 630 عیسوی میں مسجد اقصی
جو مسلمانوں کا قبلہ اول، جبکہ اموری خلیفہ عبد المالک بن مروان نے 685 عیسوی اور 691 عیسوی کے درمیان کثیر سرمایہ سے چٹان کے اوپر گنبد تعمیر کرایا، جو فن تعمیر کا ایک شاندار اور شاہکار نمونہ ہے۔ دنیا میں اس گنبد صخرہ کے نام سے اسے جانتی ہے، جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ 1300 سال کی تاریخ میں یہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شامل ہے۔ آج بھی جب مسجد اقصی میں برف باری ہوتی ہے تو یہ گنبد سونے کے مانند چمکتا ہے، اور آج بھی اس سے ہر مسلمان کو وہی محبت ہے جو لگاؤ اسے اپنے دین کی مضبوط روایات سے۔ یروشلم بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب موجود ایک تاریخی چٹان کے اوپر سنہری گنبد، ڈوم آف دی راک، گنبد صخرہ گنبد کا نام ہے۔ یہ ہشت پہلو عمارت کی پچھلی 13 صدیوں میں دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عمارت میں شمار ہو رہی ہے، اور حرم قدسی کہتے ہیں۔ عربی میں گنبد کا مطلب گنبد صخرہ ہے، اور ڈوم، جس کو عیسائیت یا یہودیت اپنی کتابت میں ڈوم آف دی راک بھی کہتے ہیں، شریف کا حصہ ہے، اور مسیح اور یہودی اسے مطلب چٹان مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چٹان تھی جو یہاں موجود ہے۔ اب یہ مسجد اقصی کی وہ تاریخ تھی جو مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھے میں، مسلمانوں کے پاس موجود تھی، مگر آج اس پر یہودیت نے پھر سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ 2 سیکشن کمپلیٹ مکمل ہو گئے۔ پہلا سیکشن بیت المقدس کی تعمیر، دوسرا مسجد اقصی کی اہمیت۔ اب اس پر اور مذاہب کا کیا نظریہ ہے؟ یہودیت کا نظریہ اس پر ہم نے بیان کر دیا تھا، ہیکل سلیمانی والا۔ مسلمانیت کا نظریہ بیان ہو گیا۔ عیسائیت کا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے نشستوں میں ہم اس کا ذکر کر دیں گے کہ یہ وہ کیا ہے۔ آج مسجد اقصی کے لحاظ سے، مسجد اقصی کے حوالے سے یہود جو سازش چل رہا ہے، یہود نے کچھ سال پہلے ایک ڈرامہ کیا اور کہا ہمیں ہیکل سلیمانی کی کچھ چیزیں ملی ہیں، کچھ ٹکڑے ہمیں ملے ہیں وہاں سے، تو اس کے آثار قدیمہ کے نام پر اس نے مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا اور جدید مشینری کے ذریعے کرنا شروع کیا، تاکہ کل کو مسجد اقصی پر ایک ہلکا سا زلزلہ مشینی ذریعے سے چھوڑیں گے، مسجد اقصی گر جائے گی اور جلدی سے ہم اپنا دعویٰ کر دیں گے۔ تو وہ مسجد اقصی کے صحن کے نیچے بڑا کھڈا کرے جا رہے ہیں آثار قدیمہ کے نام پر، کیونکہ یہود کے ادھر 3 نظریات اور ہیں۔ ایک، وہ جادوئی صحیفے قبالہ جادو کی ڈھونڈ رہے ہیں، اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ جو کتابیں تھیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تیسرا وہ اس کی آڑ میں مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہود اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اب مسجد اقصی کا جو قبلہ ہے، جو مسجد اقصی میں ہم کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف اس طرف نماز کرتے ہیں، منہ پڑھتے ہیں، تو جب ہم مسجد اقصی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری سیدھی طرف کی جو دیوار ہے مسجد اقصی کے صحن کی، وہ دیوار گریا ہے، جو عیسائیت کے لیے یہودیت کے لیے ایک دیوار ہے جس کو یہودی دیکھ کر اپنی عبادت کرتے ہیں، اس دیوار کے پلی طرف کھڑا ہو کر، یعنی کہ مسجد اقصی کے باہر کی طرف۔ اور وہ بعد میں انہوں نے جیسے تیسے لوگوں پر اپنا زور جما کر اور اپنا تسلط قائم کر انہوں نے کوئی جگہ مانگی، جی ہمارے کچھ ٹکڑے ملے ہیں، ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دو، ہم عبادت کرتے رہیں۔ آہستہ 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 انہوں نے اس طرف سے ساری وہ چیزیں صاف کروا دی، اور یہ ادھر کھڑے ہو کر وہ دیوار کے وہاں باقاعدہ یہ ہل کے اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں، جسے کیا نام ہے اس کو، ذہن سے اس کا انگلش میں میرے نام نکل گیا اپنا، اس کو برال اردو میں دیواریں گریا کہتے ہیں۔ تو یہ اس جگہ پر یہ اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ لگے پڑے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو واپس سے قبضے میں لے لیا جائے۔ ابھی پچھلے رمضان 2020 کے اندر غالباً مسجد اقصی کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اسی مسجد اقصی کے صحن کے درختوں کو بھی جلایا، اور یہودیوں نے اب وہ مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تیسری مرتبہ گرے، مگر یہ یاد رکھنا تیسری جنگ کی سب سے بڑی شروعات یہاں سے ہونے والی ہے کہ جس دن مسجد اقصی گرے گی، پوری دنیا کا سویا ہوا مسلم چاہے ایک لمحے کے ہی لیے صحیح جاگے گا، اور جاگتے ہی اعلان جنگ، جاگتے ہی اعلان جنگ ہو جائے گی، اور تیسرے جنگ کی شروعات ہو جائے گی۔ ماحول جنگ کا بن چکا ہے،
مسجد اقصیٰ کے بیچ میں صحن بھی گرا اس کا کچھ جگہوں سے، پھر اس کو بھر دیا گیا. یہ اس بنیادوں کو کھودتے چلے جا رہے ہیں، اس کو گراتے چلے جا رہے ہیں. عیسائیت کے لیے حضرت عیسیٰ کو وہاں سے، عیسائیت کے نزدیک بھی یہ اس کی الگ ہی اہمیت تھی کہ یہ لوگ اس کو اتنا کیوں مانتے تھے، اور یہود اس کے لیے اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنا ہیکل مانتے ہیں اور تیسری دفعہ ہیکل بنانا چاہتے ہیں. اب یہاں تک اگر کسی کا کوئی تھوڑا سا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. یروشلم جو ہے القدس شہر یہودی اور مسیحیوں اور مسلمان تینوں کے نزدیک مقدس ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معاب یعنی کہ ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اس شہر میں اس تاریخ کے وابستہ یہی شہر مسیحیوں کی پیدائش کا مقام ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مقام سے عیسائیت کے نزدیک بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ عیسائی اس کو بہت بڑا مانتے ہیں، پیدائش کا مقام ہے، اور یہیں ان کی تبلیغ کا مرکز تھا. مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اس کی طرف رخ کر کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں عیسائیوں کے لیے کہ وہ ان کے حضرت یعنی جو ان کو جو مسیح مانتے ہیں، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، ان کی پیدائش کا مقام بھی یہودی اسے ہی اور عیسائی اسی کو مانتے ہیں، تو اور ان کا مرکز بھی تبلیغ کا وہیں تھا، تو ان کے نزدیک اس مقام کی بڑی اہمیت اس لیے وہاں سے موجود ہے. یہاں تک سمجھ آئی بات؟ چلے ٹھیک ہے، بس یہاں پھر نشست کو ختم کرتے ہیں. باقی کی دو جو نشستیں یہ مکمل ہو گئی ہیں. تیسرا جو آگے ہے پھر ہم آگے اس پر اور بات کر لیں گے کہ وہ تابوت سکینہ کیا ہے، اور راک آف دی سوری اپنا ڈیوڈ آف دا اسٹون تخت داؤدی کیا ہے، تو وہ جس کے اوپر تاج پوشی کی جاتی ہے، وہ پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے سے